بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے ظہر کی نماز کے وقت کا، کہ ظہر کی نماز کا اصل وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کس وقت میں ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت زوال کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھی جائے یا بھی تھوڑی تاخیر کر کے نماز پڑھی جائے، تو اس کا مستحب اور بہتر وقت یاد رکھیں گے، وہ یہ کہ موسم کا لحاظ کیا جائے گا۔ اگر گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں مستحب اور بہتر وقت یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھی جائے۔ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ اول وقت کے مقابلے میں تھوڑی تاخیر کی جائے۔ اس کی علت دو ہے۔ ایک یہ کہ اگر مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہو اور نمازی مسجد کے اندر جماعت میں شریک ہونا چاہے اور اس نمازی کا مسجد سے کچھ فاصلے پر گھر ہو، تو گرمی کی شدت کی وجہ سے مسجد میں جانے میں نمازیوں کو دقت ہوگی۔ اب نمازی کو دقت ہوگی تو جماعت کی قلت لازم آئے گی، لہٰذا نماز کو تھوڑی ٹھنڈی کر کے پڑھنی چاہیے گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو، اس وجہ سے کہ نمازی جب جائے مسجد کے اندر تو آسانی کے ساتھ بر وقت پہنچ بھی جائے اور گرمی کی حرارت کچھ کم ہو جائے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تکثیر جماعت لازم آئے گی۔ ایک علت اور ایک وجہ تاخیر کی یہ ہے۔ دوسری علت اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اے لوگو، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو تھوڑی ٹھنڈی کرو، نماز ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو، کہ بے شک گرمی کی شدت یہ جہنم کی بھاپ ہے۔ جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے، ایک گرمی کے موسم میں اور ایک سردی کے موسم میں۔ سردی کے موسم میں جہنم سانس اندر کی طرف لیتی ہے جس سے ٹھنڈا پیدا ہوتا ہے، اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو جہنم سانس باہر کو لیتی ہے جس کی وجہ سے یہ گرمی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑی تاخیر سے پڑھی جائے۔ لیکن تاخیر کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اتنی تاخیر کر دی جائے کہ وقت مکروہ شروع ہو جائے، نہیں، اول وقت کے مقابلے میں تھوڑی تاخیر کرنا ہے، زیادہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر فی زماننا عام طور پر ایک مروج وقت ہے، بالعموم تمام مسجدوں میں علاقے کے فرق کے ساتھ، جیسے ہم لوگوں کا ایریا ہے بہار کا خصوصاً، اس میں عام طور پر ظہر کی اذان 1 بجے دیتے ہیں، اور جو لوگوں کا مجمع ہوتا ہے اس کے اعتبار سے جماعت کے وقت کا تعین ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں 1:15 بجے ہو جاتی ہے، کہیں 1:20 پر ہوتی ہے اور کہیں 1:30 بجے ہوتی ہے۔ یہ گرمی کے حساب سے بھی بہتر ہے اور جاڑے کے حساب سے بھی بہتر ہے، یہ ایک درمیانہ وقت کہلاتا ہے۔ لیکن اگر گرمی کے موسم میں کوئی آدمی چاہے کہ اس میں تھوڑی اور تاخیر کی جائے تو بلا شبہ کرنی چاہیے۔ 1 بجے کے بجائے گرمی میں 1:15 میں اذان دے اور 1:45 میں جماعت پڑھے، 1:30 بجے اذان دے اور 2 بجے نماز پڑھے، یا اسی طریقے سے 1:45 میں اذان دے اور 2:15 میں نماز پڑھے۔ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ باقی مستحب طریقہ اور مستحب وقت ہے یہ، لیکن اگر کوئی شخص اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو اول وقت کی نماز بھی ایسا نہیں کہی جائے گی کہ ان لوگوں کی نماز نہیں ہوئی۔ اول وقت میں نماز پڑھی جائے اور نماز کا وقت جیسے شروع ہو جائے تو تعجیل ہی سب سے بہتر ہے۔ لیکن موسم کا لحاظ کرتے ہوئے جماعت کی تکثیر اور دوسری علت کہ جہنم بھاپ گرمی میں باہر کو لیتی ہے، اس کی شدت اور حرارت آتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، کہ یہ جہنم کی ایک بھاپ ہوتی ہے، جہنم کی ایک لپیٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے موسم میں بہتر وقت اور مستحب وقت یہ ہے کہ تھوڑی تاخیر کر کے نماز پڑھی جائے، لہٰذا اس کا خیال کیا جانا چاہیے۔ دوسری چیز اسی کے ذہن میں ایک آتی ہے کہ اول وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے فوراً، اس کا آخری وقت کیا ہو سکتا ہے؟ فقہا نے اپنی ایک اصطلاح قائم کی ہے مثل اور مثلین کا، کہ اگر ہر چیز کا سایہ اصلی 2 مثل کو پہنچ جائے، ایسے وقت ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مثل اول ہے
ظہر کا وقت ہے، مثل ثانی کی طرف چلا اور وہ اس چیز کا جس چیز کو گاڑا گیا ہے. اب مثلین کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر سورج آسمان کے بیچ میں پہنچ گیا اور پھر کسی چیز کو آپ زمین میں گاڑیں گے تو اس زمین میں گڑی ہوئی چیز کا جو سایہ ہوگا، اس کی جو پرچھائی ہوگی وہ بالکل اس کے جڑ میں ہوگا. اور اس کے بعد جب سورج ڈھلے گا، جیسے جیسے سورج ڈھلتا جائے گا ویسے ویسے اس چیز کا سایہ آگے کو بڑھتا چلا جائے گا. مان لیا جائے کہ اگر ایک لکڑی ہم نے گاڑی ایک ہاتھ کی اور سورج پچھم کو جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس لکڑی کا سایہ دھیرے دھیرے بڑھے گا. اگر ایک ہاتھ کو چلا گیا وہ سایہ اصلی کا مثل اول ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے آگے بڑھ جائے تو وہ مثل ثانی کہلاتا ہے. اور جب مثل ثانی کو پہنچ جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ظہر کے وقت کی تفصیل ہے. بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ انسان نماز جلدی پڑھنے کی کوشش کرے، تاخیر نہ کرے. لیکن بہرحال استحبابی طریقہ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ظہر کی نماز کو گرمی کے موسم میں ٹھنڈی کر کے پڑھو، دو علت ہے جو ہم نے اس کا تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.